نورالدین زنگی کون تھا؟ نورالدین ابوالقاسم محمود ابن عمادالدین زنگی سلطنت کے بانی عمادالدین زنگی کا بیٹا تھا جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نورالدین فروری 1118 میں پیدا ہوا اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ نورالدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا۔ بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے ذریعے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفاخانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نورالدین نے تمام ناجائز ٹیکسز موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایات خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ نورالدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبداللہ عزیز کے سوا نورالدین سے بہتر فرمان عادل اور شفیق حکمران میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ نورالدین زنگی کی فتوحات اور کارناموں سے ویسے تو بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن یہاں ہم چیدہ چیدہ کا ذکر کریں گے۔ نورالدین زنگی نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کا حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ یوں دمشق دارالحکومت بنا۔ نورالدین زنگی کی رہنمائی میں دوسری صلیبی جنگ اور تیسری صلیبی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ صلیبی چونکہ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، نورالدین زنگی نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مصر میں اس وقت فاطمی حکومت قائم تھی جو بالکل کمزور ہو چکی تھی اور مصر ویسے بھی فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے صلیبی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نورالدین نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر قبضہ کر لیا اور یوں فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نورالدین زنگی ایک مسلمان اور عاجز حکمران تھا۔ ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ مصر پر حکومت بنانے کے بعد نورالدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نورالدین ابھی حملے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ زنگی کو گلے میں درد اور سوزش پیدا ہو گئی جو ان کی موت کا باعث بنی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو حشاشین نے زہر دیا تھا۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نورالدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ نورالدین زنگی اپنے باپ عمادالدین زنگی کی طرح ایک بہادر اور دلیر عادل مسلمان حکمران تھا۔ نورالدین زنگی اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے دین اور انسانیت کا ایک ادنیٰ سا محافظ ہوں۔ نورالدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا پابند بنایا۔ انہیں شریعت کا پابند دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تقلید کرتے تھے جس وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کام کرنے سے شرمانے لگے۔ نورالدین ابوالقاسم محمود ابن عمادالدین زنگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔